نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. تمام حضرات بآواز بلند نماز والا دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ موسم بہت خوشگوار تھی گئے، گرمی ختم، موسم اچھا تھی گئے. دوست تھوڑا جا وہ پچھو دے بے گن جیل باری چاندے رہ گئے. انہیں کو درخواست سے تھوڑا جاؤ دے تشریف بھی نو. مسجد اندر کافی ساری جگہ موجود ہے. عظمت قرآن، حفاظت قرآن، دینی پروگرام ہے انشاءاللہ العزیز. جس قدر منظم اندازی باسوں، بادب طریقے نال باسوں، طلب نال باسوں، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ تھی. آج کا یہ پروگرام ہمارے محترم ڈاکٹر غلام رسول صاحب اور بھائی غلام شبیر صاحب کے بیٹے کی حفظ قرآن کے موقع پر ہے. بڑی خوشی کی بات ہے ختم قرآن کے موقع پر یا تکبیر قرآن کے موقع پر خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا. یہ ہمارے اکابرین بزرگان دین سے ثابت ہے. اس لیے کہ قرآن جیسی دولت جس گھر کے اندر آئے اور وہ قرآن کی عظمت کو بھی پہچانتا ہو تو اس کے لیے یقیناً خوشی بنتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت عمر نے جب قرآن کریم کی ایک سورت بقرہ کا ختم کیا، پورا قرآن نہیں، سورت بقرہ کا ختم کیا، تو حضرت عمر نے صحابہ کرام کی دعوت کی، اونٹ ذبح کیا سورت بقرہ کے ختم پر. جیسے آج ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے دعوت کا انتظام اور انصرام کیا ہے، یہ سنت عمر ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ لوگ ڈگریاں حاصل کرنے پر خوشیاں مناتے ہیں، نوکری ملنے پر، منصب کے ملنے پر خوشیاں مناتے ہیں. تو جس گھر کے اندر قرآن جیسی دولت ہے تو وہاں ایمان بھی موجود، وہ خوشی بنتی ہے، اس کو خوشی کرنی چاہیے. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کے مسلمانوں کے اوپر چند حقوق ہیں. پہلا حق قرآن کریم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان لائیں. ایمان بالقرآن، یہ قرآن کا ہمارے ذمے ایک حق ہے. چند حقوق بیان کر کے بات ختم کریں گے چونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا اتنے تک انشاءاللہ. تو پہلا حق میں نے عرض کیا قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لایا جائے. ایمان بالقرآن، ایمان بالقرآن، قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم کے متعلق یہ ایمان لانا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفوظ ترین کتاب ہے. اللہ نے اس کی ہر حوالے سے حفاظت کی ہے اور آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے ذمہ حق ہے قرآن کریم کا. ہم جب ایمان پڑھتے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، تو اس کے اندر یہ بات آتی ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا، فرشتوں پر، رسولوں پر اور اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں سید الکتب قرآن کریم ہے. انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. چونکہ خدا کی نسبت ان کو حاصل ہے، سب کا احترام ہم مسلمانوں پر لازم ہے. لیکن جب سے یہ قرآن آیا اب اس قرآن کی حکمرانی ہے اور قیامت تک اسی کی حکومت رہے. باقی کتابیں ان کا نظام ختم، ان کی حکومت ختم، ان کا دور ختم. اب یہ قرآن کا دور ہے اور قرآن والے کا دور ہے. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کے اوپر ایمان لانا یہ ہم سب کے ذمے ہے. جب تک قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمان کہلائیں گے نہیں.
आमन्तु बिल्लाह के अंदर हम अल्लाह से इकरार करते हैं कि अल्लाह तेरे ऊपर ईमान, तेरे फरिश्तों पर ईमान, तेरे रसूलों पर ईमान और तेरी किताबों के ऊपर भी ईमान। तो कुरान करीम के ऊपर ईमान, ईमान के मुतालिक मैंने अर्ज किया कि ये अल्लाह का कलाम है, सच्चा कलाम है और अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की तहरीफ से ये पाक है, हर किस्म की तारीफ से ये पाक है। अल्लाह तबारक व तआला का मोजज़ कलाम कि इसकी मिसाल ना पहले मिलती थी, ना अब है, ना क़यामत तक इसकी मिसाल मिलेगी, इसलिए कि इस कदर महफूज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मनाने कुरान को एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा कुरान में चैलेंज किया कि तुम कुरान की दुश्मनी करते हो, कुरान वालों का कत्ल करते हो, बमबारियां करते हो और जनाब नेज़े चलाते हो, तलवारें चलाते हो, ताकि कुरान का ख़त्म किया जा सके, कुरान को ख़त्म कर दिया जाए, कुरान के निज़ाम की बसात लपेट दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इतनी बड़ी जसारत करने की क्या ज़रूरत है? कुरान को अगर तुम्हें झूठा साबित करना है और कुरान वाले निज़ाम को तुमने ख़त्म करना है तो फिर आओ कुरान जैसी 10 सूरतें बना कर लाओ, कुरान जैसी 10 सूरतें बना कर लाओ। और उसके बाद फरमाया कि नहीं, 10 सूरतें बनाना तुम्हारे बस की ताकत नहीं, फातू भी सूरत मिन मिस्ली, कुरान जैसी एक सूरत बना कर लाओ। सूरत इन्ना अतैनाकल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद जैसी कोई सूरत, छोटी सी सूरत बना कर लाओ। ये कुरान करीम का चैलेंज 1400 साल से कुरान के अंदर मौजूद है और दुश्मनाने कुरान को सुबह भी थप्पड़ मारता है और दिन को भी थप्पड़ मारता है। मेरे अजीज दोस्तों, 1400 साल गुजर गए, किसी दुश्मन कुरान को जुर्रत नहीं हुई कि सूरत बकरा जैसी सूरत तो दूर की बात है, कुल हुवल्लाह जैसी सूरत बनाकर लाता। क्यों? इसलिए कि जुर्रत नहीं, जसारत नहीं, ताकत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का कौन मुकाबला करे, अल्लाह के कलाम का कौन मुकाबला करे? खुदा भी बेमिसाल और अल्लाह तबारक व तआला का कलाम भी बेमिसाल है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। लोगों ने कुरान के मुकाबले के लिए दीगर मैंने अर्ज किया कि मैदान ढूंढे, बदर लड़ा, उहद लड़ा, ग़ज़वा खंदक लड़ा और उसके बाद पत्नी कितने जंगें हुई, सलीबी जंगें हुई, आज तक यह सिलसिला जारी है कि जनाब कुरान वालों पे मुबारियां की और जनाब उनको शहीद किया कि किसी तरीके से कुरान मिट जाए। लेकिन ये रास्ता अख्तियार नहीं किया, ये सौखा सा रास्ता था, पुरअमन रास्ता था, इसके जरिए कुरान को झूठा किया जा सकता था। कोई एक बंदा खड़े होकर इन्ना अतीनातुल कौसर जैसी सूरत बनाता और ऐलान करता मैं कुरान जैसी सूरत बनाकर ले आया हूं, तो जनाब ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, इसलिए कि अगर अल्लाह का कलाम होता तो मैं ये सूरत ना बना सकता। मैंने अर्ज किया कि सारे मुश्किल रास्ते अख्तियार किए, इस रास्ते का इंतखाब नहीं किया। उन लोगों ने किया भी है तो वो नाकाम हुए। उलमा ने लिखा है कि अरब के अंदर एक बहुत बड़ा अदीब था, बहुत बड़ा फसीह और बलीग, जनाब उसने जनाब अपने अदब को तरक्की देने के लिए शहर को छोड़ दिया, बस्ती को छोड़ दिया, यकसुई करने के लिए जंगल में चला गया। वहां क्या नाम है, गार के अंदर उसने रहना शुरू कर दिया कि ताकि मैं अरबी की खिदमत कर सकूं, अरबी अदब की खिदमत कर सकूं, अच्छे से अच्छे अशार कह सकूं और अरबी के अंदर मैं जनाब अच्छी नस्र कह सकूं। तो जब लोगों को पता चला कि वो कीमती आदमी जो शायर था, अदीब था, वो शहर छोड़ के जनाब जंगल के अंदर चला गया, तो साहब इल्म लोगों के इर्द गिर्द लोग ऐसे जमा हो जाते हैं जैसे शमा के इर्द गिर्द परवाने जमा हो जाते हैं। वहां भी लोग इकट्ठे हो गए, लोग जा रहे हैं अपना कलाम लेकर, उससे दुरुस्ती कराते हैं और इसी तरीके से जाते हैं जनाब, एक शेर कहते हैं, शेर का एक मिसरा कहते हैं और उसके बाद कहते हैं इसको गिरे लगाओ। गिरे लगाने का मतलब ये होता है कि मैंने एक शेर का मिसरा कहा है, इसका दूसरा मिसरा जो इसके साथ मिलता जुलता हुआ वो कहो। लोग आ रहे हैं, वो मिसरे कह रहा है जनाब, लोगों के कलाम की तस्हीह कर रहा है, खिदमत कर रहा है अरबी अदब की। एक आदमी गया, उसने उसका इम्तिहान लिया। वो जनाब कुरान करीम की आयत उतरी हुई थी, इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। उसने जनाब कागज के ऊपर लिखी, लिखने के बाद उसको जाकर कहा उस्ताद साहब मैं आपके पास ये कलाम लेकर आया हूँ, ये 3 मिसरे मैंने कहे हैं, चौथा मिसरा तुम इसका कहो, यानी चौथा मिसरा लगाओ, इसके साथ गिरह लगाओ इसको। वो जनाब ले गया,
اور اس کو جا کر اس نے کوشش کی، محنت کی کہ بھی ایک دن میں کیا نام ہے اس کے اوپر چوتھا مصرع کہوں، دوسرے دن لگایا، تیسرا دن لگایا، 3 دن کے بعد وہ اپنی غار سے باہر نکلا، لوگ اس کے منتظر، بالخصوص وہ طالب علم منتظر کہ بھی استاد صاحب 3 ایتے جو میں نے 3 کلام کے مصرے کہے ہیں، اس کے اوپر چوتھا مصرع لے کر آئیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا مصرع ہے۔ جب وہ باہر نکلا اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، شکل بگڑی ہوئی، جیسے کئی دن کا جاگا ہوا، باہر آیا اور کہنے لگا کہ یہ تم 3 مصرے میرے پاس لے کے آئے تھے اور کہا تھا کہ اس کے اوپر چوتھا مصرع کہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں نے جناب ایک دن، ایک رات، دوسرا دن، دوسری رات، تیسرا دن، تیسری رات مسلسل جاگا ہے اور زور لگایا کہ چوتھا مصرع کہوں، لیکن ان 3 مصروں کو جو تم نے میرے اوپر پیش کیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ 3 دن محنت کے بعد میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ اللہ تکبیر، اللہ رسالت، زندہ باد قرآن، زندہ باد نعرہ تکبیر۔ تو یہ جھوٹ کہتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، تیرا کلام نہیں۔ اگر تیرا کلام ہوتا تو میں چوتھا مصرع کہہ دیتا۔ میں بڑا ادیب ہوں، میں نے محنت لگائی، مجھے پتا چلا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، قرآن کا پہلا حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے اوپر ایمان لائیں شرح صدر کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں قرآن کی صورت میں کتاب عطا فرمائی، یہ سچی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور اس کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم حامل قرآن ہیں۔ الحمدللہ قرآن جیسی دولت اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد کو نصیب فرمائی ہے۔ نبی بھی اعلیٰ اور جناب اس کو جو کتاب ملی ہے وہ کتاب بھی اعلیٰ، نبی بھی سید الانبیاء اور کتاب بھی سید الکتب۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق قرآن کریم کا تو ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ مسلمانوں کے ذمہ قرآن کا حق ہے، ایسا نہیں کہ قرآن کریم بس الماری کے اندر بند کر کے مسجد میں رکھ دو، دم درود کے لیے جناب قرآن، قسم اٹھانے کے لیے قرآن، ورد وظائف کے لیے نہیں، قرآن کریم مردوں کی کتاب نہیں، یہ زندہ لوگوں کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کو تلاوت میں لاؤ۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر قرآن کریم گھروں کے اندر ایسا پڑھا جاتا تھا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتا ہے کہ جناب جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، صبح تہجد کے وقت مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی ایسی آواز آیا کرتی ہے۔ مسلمان بیویاں، بیٹیاں تہجد کے وقت کھڑے ہو کر نماز کے اندر، تلاوت کے اندر قرآن کریم پڑھا کرتی تھی، دھیمی آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ امت محمد نے قرآن کے ساتھ بڑی محبت کی ہے، ایسی کسی کتاب کے ساتھ محبت نہیں ہوئی۔ تلاوت کے لیے جناب آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس قدر واقعات ملیں گے، روایت ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن جیسی محبوب کتاب شاید دنیا کے اندر آئے گی نہیں۔ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب قرآن۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 بندے ایسے دنیا کے اندر گزرے ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کو ختم کیا۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کا ختم کہنا تو آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک پاؤ پڑھ کر دیکھیں، آدھا سپارہ پڑھ کر دیکھیں، تھک جاتے ہیں، باسی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 4 بندے جنہوں نے کیا نام ہے پورا قرآن ایک رکعت کے اندر ختم کیا، ان میں پہلے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت تمیم داری، تیسرے سعید ابن مسیب، چوتھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر مشہور ہے کہ 4 شخص ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کیا۔ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور ہے کہ الحمدللہ حضرت علی ایک دن کے اندر قرآن کریم کے 8 ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور جناب
علی کے نام لینے والے دمادم مست کلندر سارا دن شراب بھنگ چرس پی اور اس کے بعد کہا کہ ہم علی کے محب ہیں. علی کے محب یہ ہیں جہاں قرآن کے ختم ہو رہے ہیں. علی کے محب وہ ہیں جہاں قرآن کے جلسے ہو رہے ہیں. علی کے محب وہ ہیں جو قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنے سینوں کو قرآن کی تختی بنا رہے ہیں. بھنگ چرس پینے والے علی کے محب ہو گئے. علی تو جناب قرآن دن کے اندر 8 مرتبہ قرآن کا ختم کیا کرتا تھا. علی کا بیٹا میدان کربلا کے اندر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے قرآن کی تلاوت جاری رکھے ہوئے. علی کا بیٹا ہم سے قرآن سے ہمیں وابستہ کر کے گیا. اس وجہ سے الحمدللہ ہم حسینی بھی ہیں, قرآن والے بھی, ہم علوی ہیں, حسینی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم دوسرا حق قرآن کریم کا قرآن کی تلاوت ہے. ہمارے مشائخ کے متعلق آتا ہے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے. حضرت نے پوچھا کہ بھی محرم جب آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ حضرت کے خلیفہ نے کہا, خلیفہ مجاز نے حضرت کیا نام ہے وہ کہنے لگا حضرت ہم بس تھوڑی بہت نیکی جو ہے وہ کر لیتے ہیں. حضرت فرمانے لگے کہ الحمدللہ میں جب سے محرم شروع ہوا ہر دن کے اندر پورا قرآن پڑھ کر حضرت حسین کو ایصال ثواب کرتا ہوں. 10 دنوں کے اندر 10 قرآن کا ختم کر کے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا ختم بخشی نے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو قریب کے بزرگ. یہ قرآن سے محبت, قرآن کی تلاوت سے محبت, یہ ماتم کر کے حضرت حسین کو ثواب پہنچاتے ہیں. بدبخت کہتے ہیں کہ جب ماتم ہو رہا ہوتا ہے اس موقع پر ہمارے ماتم کی بری محفل مجلس کے اندر فاطمہ زہرا تشریف لاتی, نعوذ باللہ, اور ماتمیوں کا جناب خون جمع کیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا کو وہ خون پولٹری کے اندر جمع کر کے دیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا لے جاتی ہیں اور پھر جناب کیا نام ہے اس خون کے بدلے ان کے اوپر فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا, سب جھوٹ. بدبودار منہ کے ساتھ شراب پی ہوئی, کباب پی ہوئی, اور جناب کیا نام ہے ماتم ہو رہا ہے اور ڈھولک بج رہی ہے. ماتم کہاں ہے؟ کس شریعت کے اندر ہے؟ کس نے کیا ہے؟ جس کو تم عبادت بنا رہے ہو, عبادت تو وہ ہے جو قرآن سے ثابت, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, انبیاء کے طریقے سے ثابت. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نبی قتل نہیں ہوا, کئی نبی اللہ کے راستے کے اندر قتل ہوئے, ناحق قتل ہوئے. آپ نے سنا حضرت زکریا کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا, حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے 70 ٹکڑے ہو گئے تھے. حضور نے کتنے دن ماتم کیا تھا؟ کتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر چہرے پہ ڈالی تھی؟ کیسی عبادت متعارف کری جا رہی ہے. ہم ان لوگوں سے کوئی غرض نہیں رکھتے, ہمیں تو افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں کے اوپر جو نمازیں ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں, مجمع ہمارے کے اندر شریک ہوتے ہیں, جمعے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں, نکاح ہم سے پڑھاتے ہیں, جنازے ہم سے پڑھاتے ہیں, اور وہ جناب ماتم کے جلوس کے اندر بڑی حقیقت کے ساتھ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ماتم دیکھ رہے ہیں, ثواب کا کام دیکھ رہے ہیں, کیوں بھئی یہ اہل بیت کے محب جا رہے ہیں. اسی چیز کا نام اہل بیت سے محبت ہے. اہل بیت سے محبت تو میں نے عرض کی ہے کہ حضرت علی نے جو کچھ کیا ہم بھی وہی کچھ کریں, حسین نے جو کچھ کیا ہم بھی وہی کچھ کریں. حضرت علی دن کے اندر 8 مرتبہ قرآن کا ختم کیا کرتے تھے. یہ بھنگی چرسی تو قرآن کو محرف کہتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں تاریخ ہو گئے. یہ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ قرآن اصل نہیں ہے, امام مہدی آئے گا تو جناب وہ اصلی قرآن ساتھ لے کے آئے گا. ایسے بدبخت لوگوں کی مجلس کے اندر جا کر ہم اہل بیت کی محبت مناتے ہیں اور قیامت کے اندر جناب یہ تصور رکھتے ہیں کیا نام ہے قرآن والا نبی ہمیں متھے لگائے گا. یاد رکھو جناب ہم قرآن والے ہیں اور قرآن سے محبت, قرآن والوں سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی کی سے محبت کرتے تھے, قرآن سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جعفر طیار شہید ہوئے, کوئی ماتم نہیں کیا, کوئی نوحہ نہیں پڑھا, کوئی مرثا نہیں پڑھا, کوئی جناب جلوس نہیں نکالے. حضرت علی نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا بھی جلوس نہیں نکالا. حضرت علی کے بھائی شہید ہوئے, کچھ نہیں ہوا, بلکہ حضرت علی خود شہید ہوئے. حسنین کریمین نے گھر کے اندر کوئی ماتم کی مجلس قائم نہیں کی. اگر انہوں نے کوئی نیکی کی ہے تو قرآن کی صورت میں کی ہے, حفظ قرآن کی ہے, نمازیں پڑھی ہے, تلاوت کی ہے, تسبیح کی ہے, جو آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کا دوسرا حق میرے ذمہ اور آپ کے ذمہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے, قرآن کی تلاوت کو عام کیا جائے. ہم ساری کیا نام ہے زبان کے ساتھ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں, غلط کام کیا نام ہے کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور جناب گالیاں نکالتے ہیں. حالانکہ یہ زبان
کی زکات یہ تھی کہ ہم اس کے ذریعے قرآن کی تلاوت کرتے یا خدا کا ذکر کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے جملہ حقوق ان کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں گے مولانا اللہ دیتا صاحب اور اس کے بارے میں